کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں انسان زمین سے اٹھ کے خلا پہ چلا گیا، چاند مسخر کر رہا ہے، آج سیٹلائٹ پہ بیٹھے ہوئے ہم پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی، دنیا کے کسی کونے میں کوئی واقعہ ہو تو پلک جھپکنے میں وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ ایسے میں واقعہ ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا اور زیادہ آسان ہو گیا ہے، جتنا کہ آج سے کچھ صدیاں پہلے یا کچھ ڈیکیڈز پہلے سمجھنا آسان نہ تھا۔ چنانچہ 3 روایات ہیں جن میں سے 2 قرآنی آیات ہیں اور ایک حدیث ہے جس کو لے کر عام طور پہ سوال کیا جاتا ہے۔ پہلا، اور یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی صحیح بخاری کے اندر، آپ سے جب یہ سوال پوچھا گیا صحیح بخاری کتاب التوحید کے اندر اور کتاب الایمان کے اندر کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، آپ نے اس کے جواب میں قرآن کی ایک آیت کوٹ فرمائی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، سورہ الانعام کی یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک کوئی آنکھ نہیں کر سکتی یا کوئی نہیں کر سکتا، اور وہ اللہ کائنات کی ہر شے کا ادراک رکھتا ہے۔ یہاں سے یہ مغالطہ پیدا ہوا کہ اللہ کی ذات کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ سمجھنا یہ چاہیے کہ اس آیت میں رویت جس کا معنی دیکھنا ہوتا ہے وہ لفظ نہیں استعمال ہوا، یہاں لفظ استعمال ہوا ہے ادراک، اور ادراک کا معنی ہوتا ہے احاطہ کرنا، گھیرے میں لے لینا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر کوئی مقرر خطاب کر رہا ہو اور ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہو تو وہ تقریر کرنے والا سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے مگر سب کا احاطہ نہیں کر سکتا، سب کا ادراک ان کو اپنے گھیرے میں نہیں لے سکتا، دیکھ رہا ہے سب کو۔ تو مشاہدہ اور رویت اور چیز ہے اور ادراک کرنا اور چیز ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر رویت اور مشاہدے کا ذکر ہی نہیں کہ کوئی آنکھ اللہ کا مشاہدہ نہیں کر سکتی، رویت نہیں، دیکھ نہیں سکتی، بلکہ اس آیت میں ذکر ہے کہ کوئی آنکھ اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی۔ دوسری آیت کریمہ جو سورہ الشورى کی آیت ہے اس میں آپ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا۔ اللہ فرماتا ہے کسی بشر کی اور کسی انسان کی مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ سے کلام کر سکے مگر وحی کے ذریعے سے۔ وہ کلام یا تو پردے کے پیچھے سے ہوگا جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کرتے تھے، او یرسل رسولا، یا اللہ اپنے فرشتے کو بھیجتا ہے جس کے ذریعے سے اللہ سے کلام اور وحی کا مکالمہ ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی اگر ہم دیکھیں تو رویت، مشاہدہ اور دیکھنا اس کا بیان نہیں، بلکہ اس میں ذکر ہے کہ اللہ سے کلام کرنے کے 2 طریقے اللہ نے بیان کر دیے کہ مجھ سے اگر پیغمبر اور رسول بھی کلام کرے تو طریقہ یہ ہوتا ہے یا پردے کے پیچھے کلام ہوتا ہے یا میں اپنے فرشتے کو بھیج کر پیغام بھیجتا ہوں۔ یہاں پر رویت کا ذکر نہیں۔ اور دوسری بات، یہاں اللہ یہ نہیں فرما رہا کہ کوئی بشر ایسا نہیں جس کو میں اپنا دیدار کرا نہیں سکتا، نسبت بشر کی طرف ہے یہاں۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ، بشر میں اتنی طاقت نہیں، أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، اللہ یہ نہیں فرما رہا کہ میرے اندر اتنی قدرت نہیں کہ میں کسی کو اپنا آپ دکھا نہیں سکتا۔ میں اگر کسی کو دکھانا چاہوں
تو میں پھر اس کے لیے آنکھیں بھی خود پیدا کرتا ہوں، اس کے اندر وہ طاقت بھی خود رکھتا ہوں کہ وہ میرے دیدار اور میرے نظارے کو دیکھ سکے۔ اور تیسرا اس کے اندر وہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے جس میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں نور انا اراہ۔ اس کا ترجمہ عام طور پہ یہ کر دیا گیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو نور تھا، میں بھلا اس کو کیسے دیکھ سکتا تھا۔ انا یہ اس میں ظرف ہے اور یہ ظرف مکان ہے، اس کا ترجمہ یہ ہوگا نور انا اراہ، میں نے ذات حق کو جس طرف سے بھی دیکھا مجھے ہر طرف سے نور ہی نور نظر آیا، اس لیے کہ اس سے اگلی حدیث کے اندر بالکل اس سے متصل حدیث میں 192 یہ حدیث نمبر 191 ہے صحیح مسلم کی، اور اس سے اگلی حدیث جو 192 ہے اس میں آقا خود فرماتے ہیں رأیت نورا، میں نے شب معراج کو ذات حق کا نور دیکھا۔ اب رہ گئی بات نور کی، تو قرآن کہتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، مگر مفسرین اس پہ فرماتے ہیں جو بندہ یہ کہے کہ اللہ نور ہے یہ کفر ہے، اس لیے کہ نور ذات الہی نہیں، نور اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، پس وہ اس کا نور کا اس طرح توجیہ کرتے ہوئے فرماتے اللہ منور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کو نور دینے والا ہے، منور کرنے والا ہے، روشن کرنے والا ہے، یہ اس سے مراد ہے۔ اب جب یہ نقطہ آپ نے تینوں آیات کے اندر سمجھ لیا کہ ان آیات کے اندر ایک بہت بڑا مغالطہ ہے، 2 آیتیں اور ایک حدیث کے اندر، اب آئیں صحیح بخاری کے اندر ہی کتاب التوحید میں حدیث ہے، تفسیر کرتے ہوئے ثم دنا فتدلی، امام بخاری نے روایت کیا کہ دنل جبار رب العزہ، قرآن کہتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے، فتدلی پھر اور قریب ہوئے، بعض مفسرین نے نسبت اللہ کی طرف کی کہ وہ قریب ہوا پھر اور قریب ہوا، امام بخاری کہتے ہیں ثم دنا دنل جبار رب العزہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رب العزت کے قریب ہوئے جو جبار ہے،